جو پچھلا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے اس میں سے تصور کیا جائے گا کہ ہم اسی لمحے پر واپس چلے گئے ہیں جب وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا اور گنتی میں سے 25 ووٹوں کو مائنس کر کے ایک رن آف الیکشن ہوگا جس میں وزیر اعلیٰ وہ منتخب ہوں گے جن کے پاس ہاؤس میں موجود اراکین کی اکثریت ہوگی. تو یہ الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے اور ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا سے لے کے فیصل آباد، جھنگ، لاہور، شیخو پورہ، ہر جگہ پر الیکشن پرامن طریقے سے چل رہا ہے. ایک سیاسی جماعت نے پچھلے ایک ماہ میں جو الیکشن کیمپین چلائی اس میں کوئی مثبت بات ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی کہ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں منصوبہ لگایا، ہم نے عوام کی فلاح کے لیے فلاں فلاں کام کیے. تو راگ بھی وہی پرانا ہے، ساز بھی وہی پرانا ہے، چور، ڈاکو، امپورٹڈ حکومت اور فورن کنسپریسی. تو یہ بیانیہ میرا خیال ہے پٹ چکا. اور اسی کیمپین کے دوران سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی آتا ہے جو بین الاقوامی سازش کے بیانیے کے حوالے سے بالکل اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ بین الاقوامی سازش اس سائفر سے ثابت نہیں ہوتی، نہ کوئی ایسی بات ہے. تو اب خان صاحب نے جو کیمپین چلائی، آپ نے اس کا فارمیٹ دیکھا کہ آخری چند دنوں کے اندر وہ چور، ڈاکو، امپورٹڈ حکومت سے ہٹ کر دھاندلی کے بیانیے پر آ گئے. اب جو سیاسی جماعت الیکشن میں آگے ہو، جیت رہی ہو، جس کو واضح برتری حاصل ہو، وہ کبھی بھی الیکشن سے پہلے اپنی فضا خراب نہیں کیا کرتی. یہ بنیادی سیاست کے اصول ہیں کہ آپ الیکشن سے پہلے اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اچھی مثبت فضا بناتے ہیں تاکہ آپ کے امیدوار جب میدان میں اتریں تو وہ پورے ہمت کے ساتھ اتریں اور مضبوطی کے ساتھ اتریں. تو یہ جو پچھلے 4-5 دنوں سے رونا رویا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہو گئی، ہراساں کیا جا رہا ہے، برا سلوک ہو گیا، تو یہ ایک شکست خوردہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. وہ سیاسی جماعت جس کو پتا ہو کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتی، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم لیگ نون کو اکثریت حلقوں کے اندر واضح برتری حاصل ہے. اور جس وقت ٹرن آؤٹ بھی ہے ضمنی انتخابات میں، اب اتنا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں نہیں آتا صبح کے وقت، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہے. اور اس ٹرن آؤٹ کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ پرامن طریقے سے یہ الیکشن چل رہا ہے. اکا دکا واقعات ضرور ہوئے ہیں اور ان کی ایک وجہ ہے. الیکشن کے کچھ رولز ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہیں جن کو پولیٹیکل پارٹیز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پولنگ سٹیشن کے گیٹ کی کچھ فاصلے پر پولنگ کیمپس لگتے ہیں، ہر شخص کو پولنگ سٹیشن کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. اب جو مسلح جتھے مختلف اضلاع سے اور مختلف صوبوں سے آئے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن کے گیٹ پہ کھڑے ہوا جائے، پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی کوشش کی جائے. تو دیکھیں، فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے یہ رولز کو فالو کرنا ضروری ہے. اور جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جہاں پہ ہو رہا ہے اس حلقے میں، پولنگ سٹیشن میں، آپ اندر یا تو امیدوار جا سکتا ہے یا اس کا الیکشن ایجنٹ جا سکتا ہے یا پولنگ ایجنٹ جا سکتا ہے. اب یہ اگر جمشید اقبال چیمہ پی پی 158 میں اندر جانے کی کوشش کریں گے تو وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اور انہوں نے، اور نارووال سے آئے ایک صاحب ہیں سعید مہیز صاحب، انہوں نے وہاں پہ کارکنوں پر تشدد کیا اور آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے
کہ ہمارے امیدوار احسن شرافت صاحب پرامن رہے، ہمارے کارکنان پرامن رہے، تو یہ ایک طریقہ ہے مختلف پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ کے عمل کو سلو کرنے کا. اس بات کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں. اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ ضرور اپنے الیکشن کے دفتر جائیں، اپنے کارکنان سے ملاقات کریں، پولنگ کیمپ کا بھی دورہ کر لیں، مگر پولنگ سٹیشن کے گیٹ پہ جا کے رکاوٹیں کھڑی کرنا، وہاں پہ اپنے جتھوں کے ساتھ لوگوں کو روکنا، لوگوں سے جھگڑنا، تلخ کلامی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے پولیس کو بھی یہ ہدایات دی ہیں کہ یہ جمشید اقبال سچیمہ صاحب نے جس کارکن کا سر پھاڑا ہے اور ان کے ساتھ جو جتھا موجود تھا انہوں نے تشدد کیا ہے، وہ واضح طور پہ ویڈیو ایویڈنس سامنے ہے، تو قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے. باقی الیکشن ایجنٹ ضرور اندر جائے، امیدوار ضرور اندر جائے، مگر کسی غیر متعلقہ پولنگ سٹیشن کے اندر جانا یہ ہرگز قانونی طور پہ نہ اس کی اجازت ہے نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. یہ جگہ جگہ سے جو یہ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، ان کو نظر آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے، اور مسلم لیگ نون اس وقت تمام حلقوں میں بہت اچھے طریقے سے پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہو رہی ہے. ایک شہباز گل صاحب ایف سی کے مسلح اہلکاروں کے ساتھ موجود ہیں مظفر گڑھ میں. اب آئی جی کی طرف سے، آئی جی ایف سی کی طرف سے، آئی جی کے پی کے کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کسی اور صوبے کی فورس کا کوئی بھی اہلکار صوبے سے باہر نہیں جائے گا. تو یہ 8-10 مسلح افراد ان کے ساتھ کیوں ہیں، اس پہ بھی ہمیں تحفظات ہیں. اور یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ مسلح لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. ہم نے ابھی لاہور میں تقریباً 10 مسلح افراد کو گرفتار کیا ہے، اسلحہ قبضے میں لیا ہے. وہ تصاویر میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی ہیں. شیخو پورہ میں مختلف مقامات پر مسلح افراد کو گرفتار کیا گیا. رات اطلاع آئی کہ لودرا میں پنڈی کے کچھ مسلح لوگ موجود ہیں، وہ کسی لینڈ ڈیولپر کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. اب ان کے پاس بھی اسلحہ موجود ہے، وہ بھاولپور چلے گئے جب ان کا تعاقب کیا گیا. تو یہ اسلحے سے لیس جو جتھے آ رہے ہیں ان کو روکنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ پرامن الیکشن تب ممکن ہوگا جب اسلحے سے پاک الیکشن ہوگا. اور میں نے یہ ڈی ویپنائزیشن کی کیمپین آج نہیں شروع کی، یہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھے طریقے سے اس کیمپین کو پولیس نے آگے بڑھایا ہے. مختلف اضلاع میں اسلحہ اپنے قبضے میں لیا ہے، اور جہاں امیدواروں کو تھریٹ تھا تمام امیدواروں کو پولیس کی سیکیورٹی دی گئی ہے کہ کوئی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ پرائیویٹ اسلحہ کیری نہ کرے. ماضی کے بڑے تلخ تجربات ہیں وزیر آباد کے، ڈسکا کے. تو وہ سیاسی جماعت جس نے دھند کا بہانہ کیا، 20 پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کر کے فارم 45 کی ٹیمپرنگ کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کی، پولیس کو استعمال کیا، انتظامیہ کو استعمال کیا، آج وہ دھاندلی کا رونا روئے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اور یا تو ثبوت پیش کریں. اب کل ایک شخص لاہور میں پکڑا گیا، اس کے قبضے سے ہزاروں آئی ڈی کارڈ برآمد ہوئے. اس کے فون سے جو ڈیٹا ملا ہے اس کا رابطہ فاروق حبیب صاحب کے ساتھ تھا. اس فون کے ڈیٹا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فاروق حبیب صاحب کے ساتھ اس شخص کا رابطہ حافظ فرت نامی آدمی نے کروایا، اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کو 7,000 آئی ڈی کارڈ فراہم کروں گا. ہم نے تو ویڈیو بھی جاری کی، ثبوت بھی دیے، قانون کے مطابق کاروائی بھی کی، اس شخص کو گرفتار بھی کیا، آئی ڈی کارڈ بھی عوام کے سامنے لے کر آئے. ایک واقعہ دھاندلی کا پورے پنجاب میں میں چیلنج کرتا ہوں، ڈیرہ غازی خان سے لے کر تو لاہور تک مجھے بتا دے کہ ایک بھی واقعہ کو دھاندلی کا ابھی تک سامنے آیا ہو. ایک ثبوت آپ دے دیں. جہاں جہاں آپ نے کوشش کی ہم نے وہاں روکا ہے، قانون کے مطابق روکا ہے، اور اس شخص کی شناخت ہوئی ہے جو آئی ڈی کارڈ خرید کے آپ کو آگے بیچ رہا تھا. فاروق حبیب صاحب نے ابھی تک کوئی اس کی
نہ اس کی تردید کی ہے، نہ اس حوالے سے کوئی جسٹیفیکیشن دی ہے. اور دیکھیے یہ بات خوش آئند ہے کہ علی امین گنڈا پور ڈی آئی خان میں موجود ہیں. انہوں نے پنجاب آنے کی کوشش نہیں کی، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ان کو اور مقبول گجر صاحب بھی، آپ کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں، مقبول گجر صاحب بھی میرپور آزاد کشمیر واپس پہنچ چکے ہیں، باحفاظت پہنچ چکے ہیں. کیونکہ ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ اطلاعات تھیں، ہماری اپنی بھی رپورٹس تھیں کہ یہ پنجاب میں امن امان کو خراب کریں گے. لانگ مارچ کے دوران بھی انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی، اسلحہ بھی لے کر آئے. تو یہ ہم نے جو قانونی آرڈر پاس کیا اس کے تحت ان کو بالکل یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب ملتان میں کسی پرائیویٹ فیکٹری میں گئے ہیں، یہ وہاں پر ووٹوں کی خریداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیکٹری کے ملازمین نے ان کو گھیرا ہوا ہے اس وقت. اب آپ دیکھیں نا، ایک سابقہ وزیر خارجہ ہیں، آپ یہ خرید و فروخت فیکٹریوں میں جا کے کر رہے ہیں. کیمپین کا وقت ختم ہو چکا، کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کسی فیکٹری کا دورہ الیکشن والے دن کریں. آپ کا صاحبزادہ آپ کا بڑا لاڈلا ہوگا، بڑا پیارا ہوگا آپ کو، مگر الیکشن والے دن جا کر ووٹ خریدنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے. قانونی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہ تحریک انصاف بالکل ایکسپوز ہو گئی ہے اور بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے. اور انشاءاللہ ہر حلقے میں ہم لیڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بغیر ثبوتوں کے، بغیر کسی جواز کے دھاندلی کا رونا رویا جا رہا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ پنجاب کے عوام نے مسترد کیا. اور دیکھیں یہ پاکستان ہے، ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے آئین کے تحت کہ وہ جس مرضی حلقے میں جائے. مگر یہ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ خیبر پختونخوا سے اہلکار بھی بھیجتے ہیں، سیاسی نمائندوں کو بھی بھیجتے ہیں، تو کیا پنجاب میں آپ کے پاس سیاسی سٹرکچر موجود نہیں ہے؟ اور پنجاب سے پہلے بدلہ لیا گیا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کر، تو اتنا وہ پاپولر تھا، اتنا وہ وسیم اکرم پلس تھا، اتنے اس نے کام کیے ہیں، تو آپ اس کو ہلکا ہلکا لے کر کیوں نہ گئے کہ یہ وسیم اکرم آیا ہے، اس کے نام کا ووٹ ڈالو. سوائے ڈیرہ غازی خان کی سٹیج کے میں نے عثمان بزدار کو کسی جلسے میں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. جو آپ کی سکسیس سٹوری ہوتی ہے، جو آپ کی کامیابی ہوتی ہے، آپ اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی وجہ سے ووٹ دو، اس نے بڑے کام کیے ہیں. مگر اب کیا کہیں، لوٹ کے کھا گئے پاکستان پنکی گوگی اور کپتان. تو وہ پنکی گوگی بزدار کپتان، یہ جو ٹرائکا، یہ جو چار لوگوں کا ایک ملاپ تھا، ابھی تو شکر ہے کہ گوگی دبئی بھاگ گئی، ورنہ گوگی کو جلسوں پر لے کر جاتے، بتاتے کہ یہ بنایا ہے گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، اور لوگوں کو بتاتے کہ اس کے نام کا ووٹ دو، یہ پنجاب کی حکمران رہی ہے. اور آج کس کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ پرویز الہی کے لیے؟ آپ کے نزدیک یو ٹرن بہت بڑا اعزاز ہوگا. ہمارے ہاں اس کو منافقت کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو بات سے پھر جانا کہتے ہیں، ہمارے ہاں زبان دے کے مکر جانا کہتے ہیں، غلط بیانی کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں اس کو. آپ کے لیے اعزاز کی بات ہوگی، آپ کی طبیعت ایسی ہے. تو یہ پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا تھا؟ اور آج میں یہ عام ووٹر کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ووٹ تحریک انصاف کو نہیں جا رہا، یہ تو کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ بنانے جا رہے ہیں پرویز الہی کو، جس نے پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. پچھلے دور میں بھی مونس الہی صاحب کی جو فیکٹریوں کے پرمٹ ہیں وہ سارے معاملات لوگوں کے سامنے ہیں، مگر عمران خان صاحب آج تحریک انصاف نہیں کاف لیگ کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں، جو ان کے نزدیک پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، جس کے لیے کریا پھرے ہیں، کیمپین چلائی ہے. تو یہ تو ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہے کہ کیمپین کوئی اور چلا رہا ہے، وزیر اعلیٰ کوئی اور بن رہا ہے. اور جس کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، جس پر بڑا مان تھا، جس کا نام عثمان خان بزدار ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو پنجاب میں تباہی ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے،
اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، اور آج عوام کا رد عمل سامنے آئے گا. ہم نے تو آ کے معاملات کو سنبھالا ہے، بہتری لے کر آئے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں کمی ہوگی، پیٹرول بجلی مزید سستے ہوں گے. عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تھی تو ہم مہنگائی 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے. جب عمران خان صاحب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے تو وہ 14% پر تھی. تو عوام باشعور ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ تباہی کون کر کے گیا ہے. تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی فتح کا دن ہے. ہم انشاءاللہ اس وقت بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہے اور میجورٹی حلقوں میں ہمیں واضح اکثریت بھی حاصل ہے. اور دھاندلی کا رونا رونے والے شام تک بھی روئیں گے اور انشاءاللہ شام کے بعد بھی روئیں گے، کیونکہ ان کو اپنی یقینی شکست سامنے نظر آ رہی ہے. امن امان کے حوالے سے اکا دکا واقعات ضرور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی بڑا واقعہ نہیں. جو اسلحہ ہم نے ضبط کیا ہے، جو لوگ گرفتار کیے ہیں، وہ غیر قانونی طور پہ اسلحہ اپنے ساتھ کیری کر رہے تھے. تو میں تحریک انصاف کو بھی کہوں گا کہ اپنے کارکنان کو پرامن رہنے کی تلقین کریں. ہمارے کارکنان مکمل طور پہ پرامن ہیں، اور کہیں آپ کے لیڈران نے پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی کوشش کی یا پولنگ اسٹیشن کے گیٹ کے باہر پولنگ کو رکوانے کی کوشش کی تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ امن کو خراب کرے اور دھونس دھاندلی سے پولنگ سٹیشنز کے باہر ایک سچویشن کریٹ کرے جہاں پہ ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنے میں دقت ہو. تو یہ حربے ہرگز نہیں چلیں گے. جہاں پہ غیر قانونی آپ کام کریں گے وہاں پہ قانون حرکت میں آئے گا. اور میں نے محکمہ داخلہ کو، پولیس کو یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، کسی کو امن خراب کرنے کی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. پرامن الیکشن، شفاف الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشور کریں گے. آپ نے کہا کہ جی ہم 20 حلقوں میں لیڈ بھی کر رہے ہیں، بہتری بھی آ رہی ہے، ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہے. 20 حلقوں کی بات تو آپ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کے اس ڈربے میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. گزشتہ رات بھی ایک ساتھ چلے گئے، مزید بھی خبریں آ رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابھی میری مولانا غیاث الدین صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے تمام افواہوں کی، تمام خبروں کی تردید کی ہے. وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ حمزہ شہباز صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ کا ووٹ دیں گے، اور جو خبریں چل رہی ہیں ان کی سختی سے تردید کی ہے. وہ ٹیلی ویژن پر انہوں نے بیپر بھی دیا ہے. تو باقی شرک پوری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہے. تو ان کی بھی دیکھیے، اسپیکر کے استعفے کی کوئی وقت نہیں ہے. استعفیٰ وہ ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن سے منظور ہو. اور اگر ایسی بات ہے تو میں پھر انہیں کہتا ہوں کہ جی بائی الیکشن کا نوٹیفیکیشن کروائیں، آئیں دو ہاتھ کر لیتے ہیں، بسم اللہ کریں، شیخوپورہ کے حلقے میں الیکشن کرواتے ہیں. ہم تیار ہیں اس کام کے لیے. یہ سیاسی سٹنٹ ہوتے ہیں. شرک پوری صاحب سے ہمارا رابطہ ہے اور ان کی جلد واپسی کے لیے ہم پر امید بھی ہیں اور پرعزم بھی ہیں. کوئی بات نہیں، یہ اس طرح کی معاملات ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہ جلد مسلم لیگ میں واپس آئیں گے، آپ دیکھیں گے. یہ بات بالکل واضح. دوسرا ایک بہت اہم بات، جو نمبر گیم ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہم اس لمحے پر کھڑے ہیں جہاں پہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں سے 25 کو اب مائنس کرنا ہے پریزائڈنگ آفیسر نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 ریزرو سیٹیں آپ مائنس کریں اور ٹھیک 5 منٹ بعد نئی 5 ریزرو سیٹیں آپ دوسری طرف سے ایڈ کریں؟ ٹوٹل ہاؤس کی اسٹرینتھ 371 ہے، وہ 376 نہیں ہو سکتی. تو جب 5 ریزرو سیٹوں کے ووٹ ان 25 ووٹوں میں مائنس ہوں گے تو نئے 5 ریزرو سیٹوں کے ووٹ کیسے ایڈ ہوں گے؟ پھر وہ جو 5 لوگوں کا حلف ہوا ہے اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے بھی ہمارے تحفظات ہیں. کیا وہ آئینی اور قانونی طور پہ حلف لیا گیا؟ اس سیشن کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، مگر سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق نئی 5 ریزرو سیٹوں کو اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو پھر 10 ہو جائیں گے، اور ریزرو سیٹیں 5 ہیں جنہوں نے انحراف کیا ہے. تو اس سوال کا کوئی جواب کسی کے پاس ہے
یہ جتنے مرضی کوشش کر لیں 5 ریزرو سیٹیں جب مائنس ہوئی ہیں وہ اسی الیکشن میں نہیں ہو سکتی، وہ کوئی نیا الیکشن ہو تو اس میں ووٹ کاسٹ کریں گے. یہ ڈبل جیپرڈی نہیں چل سکتی کہ ادھر 5 ووٹ مائنس ہوں اور انہی سیٹوں پر 5 منٹ بعد نئے اراکین آ کے ووٹ ڈال دیں. تو نمبر گیم میڈیا سے ریکویسٹ ہے درست کر لیں. پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی نمبر گیم میں 5 ایم پی ایس کی کمی واقع ہو چکی ہے. اب 22 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ کے الیکشن ہوں گے، تو اس میں کیا یہ 5 لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے، قطعاً نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہے سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ واپس اس لمحے پر گئے ہیں جس لمحے پر وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا اور 25 ووٹ مائنس ہوئے. جب 25 ووٹ مائنس ہو گئے اور آپ اسی لمحے پر کھڑے ہیں تو یہ 5 ریزرو سیٹوں کے ووٹ بھی مائنس ہوئے. تو یہ فوری طور پہ ان کا اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ ریزرو سیٹ والے وہ موقع پر موجود ہیں تو یہ نئے ریزرو سیٹ والے کیسے آ سکتے ہیں؟ اور ان کے حلف کا بھی ایشو ہے. ان کو حلف ایک غیر قانونی اجلاس میں غیر قانونی طریقے سے دیا گیا ہے. تو یہ 5 ووٹ ریزرو سیٹوں والے قانونی طور پہ 22 تاریخ کے الیکشن میں گنتی میں شمار نہیں کیے جائیں گے. یہ بتائیں کہ فاروق حبیب کے خلاف اب تو بہت ثبوت سامنے آ چکے ہیں اور بات بیان ہو چکی ہے. آپ نے اب تک کیا کارروائی کی اور جو خالد سندھو آپ نے گرفتار کیا ہے انہوں نے کیا بتایا کہ مجھے کیا تفتیش سامنے آئی؟ دیکھیں اس میں بالکل یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ فاروق حبیب صاحب سے ان کا رابطہ تھا اور فاروق حبیب کے کہنے پر ہی انہوں نے ووٹوں کی خریداری کی. اس حوالے سے میں نے وکلا کو یہ کہا ہے کہ فاروق حبیب صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی جائے اور قانونی کارروائی کے لیے استدعا کی جائے. تو تفتیش میں یہ بالکل بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ ووٹوں کی خریداری میں حافظ فرد صاحب اور فاروق حبیب صاحب ملوث تھے اور اس شخص نے انہی کے کہنے پر یہ ووٹوں کی خریداری کی. اچھا سارٹ صاحب کا جو پولنگ اسٹیشن ہے گرمپورہ جی اطلاعات کی تھی اور وہ خاص پولنگ اسٹیشن تھا تو پہلے سے وہاں پہ رینڈرز کیوں نہیں گئے کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز تھے وہاں پر بار بار دعویٰ بول رہے تھے اور اطلاعات بھی تھی اس کی کہ وہ خاص پولنگ اسٹیشن ہے تو رینڈر کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے رینجرز کے حوالے سے یہ معاملہ بالکل میں واضح کر دوں. رینجرز سٹیٹک ڈیوٹی پر ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی ان کی. رینجرز کی ڈیوٹی کیو آر ایف کی ہے، کوئک رسپانس فورس کی. تو جہاں بھی رینجرز گشت کر رہے ہوتے ہیں وہاں جب اطلاع پہنچتی ہے کہ فلاں پولنگ اسٹیشن پر مسئلہ ہوا تو وہ فی الفور رسپونڈ کرتے ہوئے اس پولنگ اسٹیشن پر پہنچتے ہیں. رینجرز کی تعیناتی سٹیٹک ڈیوٹی کے طور پہ پولنگ اسٹیشنز پر نہیں کی گئی ہے اور یہ منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ اور باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ جب یہ میٹنگ ہوئی تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ رینجرز بطور کیو آر ایف ایکٹ کرے گی. تو سیکیورٹی کے بڑے تسلی بخش اور مناسب انتظامات ہیں اور انشاءاللہ امن امان کو قائم رکھیں گے اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا. بہت شکریہ جی. صوبائی وزیر داخلہ تاتار نیوز کانفرنس کر رہے تھے.